أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی. یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ بار بار تسبیح کرو، اور اسی طرح پرندوں کو بھی حکم دیا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ تم پوری زریں بناؤ، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور کڑیوں کے جوڑنے میں ایک اندازہ رکھو. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب نیک کام کیا کرو. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہوں. ان آیات مبارکات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانی کتاب سے بھی نوازا. زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا کی، قوت فیصلہ بھی غضب کی عطا ہوئی. ہمیشہ حق پر فیصلہ فرماتے، اور مشکل سے مشکل معاملے میں بھی ایسا فیصلہ فرماتے تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے. 17 سال یا 18 سال کی عمر میں آپ کی ایک فضیلت کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، کہ آپ بکریاں چراتے تھے. تو اس زمانے میں جالوت ایک بہت بڑا سرکش بادشاہ تھا، اور یہ بنی اسرائیل کا ہی زمانہ تھا. اس وقت پیغمبر غالباً حضرت شموئیل علیہ السلام تھے، جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے. تو جالوت بہت سرکش قسم کا ایک کمانڈر تھا، بڑا ظلم و ستم کرتا تھا بنی اسرائیل پر. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو جالوت کے مقابلے میں ایک کمانڈر بنا دیا، جنگجو بنا دیا. تو طالوت اور جالوت کے جب لشکر کا آپس میں مقابلہ تھا، تو اس میں جالوت کو جو قتل کیا، تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، چھوٹی عمر کے تھے. تو انہوں نے پتھر مارا اور اس جالوت کی کن پٹی پہ لگا، اور وہ ڈھیر ہو گیا. قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. تو یہ فضیلت ان کی نبوت ملنے سے پہلے کی ہے، جب یہ بکریاں چرایا کرتے تھے. ان کا ایک لڑکپن کا زمانہ تھا. اور اسی طرح کچھ فضائل اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر فرمائے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ ان کا تذکرہ آتا رہے گا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا، نعمت عطا کی. بہت ساری نعمتیں عطا کی. سب سے بڑی نعمت تو نبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی. اور پھر سب سے بڑی نعمت کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی. اور اس کے بعد کچھ نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا. یا جبال اوبی معہ والطیر، خوش الہانی، خوش آوازی کے ساتھ زبور کی تلاوت حضرت داؤد علیہ السلام کرتے تھے. اور ایسی خوش الہانی کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کر دیتے تھے. جو ہی آپ زبور کی تلاوت شروع کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتے، اور اڑتے ہوئے پرندے فضا میں رک جاتے. والطیر، اور یہ پرندے بھی ساتھ آپ کی تلاوت شروع کر دیتے تھے.
ایسی خوش الہانی تھی، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا۔ پہاڑوں کا آپ کے ساتھ تلاوت کرنا، بعض لوگوں نے اس کو آواز کی بازگشت سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح پہاڑی علاقے میں کوئی بندہ اونچی آواز کرے تو اسی طرح کی آواز واپس آتی ہے آگے سے۔ تو فرمایا یہ بازگشت نہیں تھی، یہ داؤد علیہ السلام جو زبور پڑھتے تھے اور پہاڑ بھی ساتھ پڑھتے تھے، یہ بازگشت نہیں تھی، یہ ان کا معجزہ تھا کہ وہ پہاڑ اسی طرح تلاوت کرتے تھے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، اور پھر پرندے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح تلاوت کرتے تھے جس طرح داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ ان کا معجزہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ان کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، وہ لوہے کا کام کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی رعایا میں سے کسی نے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے متعلق پوچھا، بحث بدل کر، کہ داؤد کیسے بادشاہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہت ہی اچھے بادشاہ ہیں، بہت ہی عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، لیکن ایک کمی ہے۔ پوچھا کہ وہ کمی کیا ہے؟ کہا کہ وہ وظیفہ بیت المال سے لیتا ہے۔ بادشاہ بھی تھے تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ بیت المال سے وظیفہ لیتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات اٹک گئی، تو پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں نے بیت المال سے وظیفہ نہیں لینا، میرے لیے کوئی بندوبست کر دے۔ زرہ بنانے کا کام جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ لوہا پگھلانے کے لیے بھٹی کی آگ کی ضرورت ان کو نہیں پڑتی تھی، جو ہی لوہا اللہ نے ان کے لیے موم کر دیا، اور پھر وہ اللہ نے آگے کام بھی سکھا دیا کہ کام کون سا کرنا ہے، اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، زرہ بنانے کا۔ لڑائی کے اندر، جنگ کے اندر جو اپنی حفاظت کے لیے زرہ پہنی جاتی ہیں، وہ زرہ بنانے کا کام بھی اللہ نے بتایا کہ تو زرہ بنا، سابغاتن، پوری زرہ بناؤ، اور وقدر فی السرد، زروں کی جو کڑیاں ہوتی ہیں، کڑیاں مل کر زنجیر کی وہ بنتی ہیں، ان کے درمیان مناسب فاصلہ رکھ، بہترین زرہ بنے گی تو وہ تیرے لیے معیشت کا، روزگار کا سبب بن جائے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے کمانا، اپنی محنت سے کمانا، یہ معیوب کبھی بھی نہیں ہے۔ جو بڑا ہو جاتا ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں مزدوری کیسے کروں، میرے شایان شان نہیں ہے مزدوری، میں کس طرح جو ہے وہ ہل چلاؤں، میں کس طرح زمینداری کروں، یا میں کس طرح کوئی اور کام کروں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں، ساتھ بادشاہ بھی ہیں، اور بادشاہ بھی ایسے نہیں ہیں کہ عام بادشاہ ایسے ہیں کہ صرف انسانوں پر حکومت نہیں، جنات پر بھی ہے، پرندوں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، ہر قسم کی مخلوقات پر ان کی حکومت ہے۔ اس کے باوجود وہ قدر فی السرد، اپنے ہاتھ سے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہاتھ سے کام کرنا معیوب نہیں ہے، کوئی بھی کرے، کوئی بہت بڑا اگر ولی ہے، پیر ہے، بہت بڑے نام کا بھی شخص ہے، اگر وہ مزدوری کرتا ہے تو اس کے لیے وہ باعث شرم نہیں ہونی چاہیے، باعث عار نہیں ہونی چاہیے۔ وقدر فی السرد، فرمایا کہ ان کڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھ۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، معیشت بتانے کے بعد فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، معیشت الگ چیز ہے اور اعمال صالحہ الگ چیز ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنی معیشت کے اندر، نوکری کے اندر بڑا مصروف ہوں، زمینداری میں مصروف ہوں، دکانداری میں مصروف ہوں، نیک اعمال کرنے کا وقت نہیں ملتا، تو یہ غلط کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کام بھی کر، اور اس کے ساتھ ساتھ وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کر، تو ایک نہیں، وَعْمَلُوا، تم سب کے سب جو گھر کے لوگ ہو۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اتنے اعمال صالحہ کرنے والے تھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزے حضرت داؤد کے روزے، اور حضرت داؤد کے روزے کیا تھے؟ پوری زندگی ایک دن روزہ، ایک دن افطار، پوری زندگی۔ اور تلاوت ان کی تھی، ایک رات پوری جاگ کر انہوں نے تلاوت کرنی ہے، ایک رات باقی کام کرنے ہیں، سونا ہے، یعنی اتنے انہو نعم العبد انہو اواب، قرآن کہتا ہے بہت ہی اچھے بندے تھے، انہو اواب، وہ بہت زیادہ رونے والے تھے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرتے رہو، انی بما تعملون بصیر، تمہارے سب اعمال کو میں دیکھ